میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. جس میں کوئی کمی ہو، جس میں کوئی عیب ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتی. خدا نہیں ہو سکتی. خدا تو جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. تو سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے. اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. اور الحمدللہ کا تقاضا اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے ساتھ متصل، تمام خوبیوں کے ساتھ متصل. یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کو میں تمام نقائص سے پاک مانتا ہوں اور میں اللہ کو تمام خوبیوں کے ساتھ متصف مانتا ہوں، تمام کمالات کے ساتھ متصف مانتا ہوں. یہی مطلب ہے سبحان اللہ العظیم کا. سبحان اللہ کا لفظ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے میں پاک مانتا ہوں. اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کو میں تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک مانتا ہوں، شرک سے پاک مانتا ہوں، تشبیہ سے پاک مانتا ہوں. اور عظیم، جو عظیم الشان ہے. عظیم الشان کون ہوگا؟ جس کے اندر کوئی کمال ہوگا. جس کے اندر کمال ہوگا وہی تو عظیم الشان ہوگا. جس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوگا عظیم الشان کیسے ہوگا؟ تو جو بات وبحمدہ میں بتائی گئی تھی وہی یہاں عظیم کے ذریعے سے بتائی گئی. یعنی میں اللہ کو تمام نقائص سے پاک مانتا ہوں اور تمام کمالات کے ساتھ متصف مانتا ہوں. اللہ عظیم الشان ہے. جب اللہ عظیم الشان ہے تو تمام کمالات کے ساتھ، تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ کو متصف ماننا ضروری ہے. یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ کا مطلب. اور سبحان اللہ العظیم کا بھی جو یہی مطلب ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سب سے اخیر میں رکھ کر کے آپ کو ایک نصیحت کی ہے. اس نصیحت کو میں دہرانا چاہتا ہوں اور اسی نصیحت پر میں اپنی بات کو جو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور وہی نصیحت اب آپ کو فارغ ہونے کے بعد زندگی کس طرح جو گزارنی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اسی طرح بھی اشارہ کر دیا. دیکھو سبحان اللہ کے دو تقاضے اور الحمدللہ کے بھی دو تقاضے. ان دو تقاضوں کو پورا کر انشاءاللہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ کے دو تقاضے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یعنی شرک سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. یہی تو مطلب. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے تو اللہ کو شرک سے پاک ماننا ضروری ہے کہ ضروری ہے. لیکن بہت سے مسلمان زبان سے تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کبھی اس مزار پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، کبھی اس مزار کا جو ہے چکر جو کاٹتے ہیں، کبھی یہاں چادر چڑھاتے ہیں، کبھی وہاں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں. یہ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں شرک کی مختلف شکلیں ہیں کہ نہیں؟ بھائی جیسے بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، ایسے ہی قبر کو سجدہ کرنا بھی جو شرک ہو جائے گا. تو آج بہت سے مسلمان ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ کو شرک سے پاک مانتا ہوں، تشبیہ سے پاک مانتا ہوں. لیکن اس کا عقیدہ جو صحیح نہیں ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو. عقیدے میں ذرہ برابر شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرہ برابر بھی جو شرک ہوگا تو آپ کی بخشش نہیں. تو عقیدہ آپ کا اس کے مطابق ہونا چاہیے، سبحان اللہ کے مطابق. اور دوسرا کہ آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. تو پھر تو گندے کام کیوں کرتا ہے؟ ناپاک کام کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ پاک ہے اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو بھی تو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ گناہوں سے پرہیز کرو. آج مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، اور دین کے کام حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، گناہوں سے جیسا بچنا چاہیے ویسا بچنے کا اہتمام نہیں. دیکھو اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ نے جو نصرت کے وعدے فرمائے وہ تقوی پر وعدے فرمائے.
تقویٰ ہوگا یعنی گناہوں سے آپ بچ کر کے اچھے کام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. لیکن اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا آپ اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور مرنے کا. اس لیے سبحان اللہ کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کا آپ کا عمل اس کے مطابق، آپ نیک بن جائیں. آپ کی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. آج بہت سے مسلمان ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، دغا دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، یہ سب کام جو غلط ہے. کاموں سے آپ بچو، تب آپ سبحان اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے اور آپ کا عمل بھی. ایسے ہی الحمدللہ کے دو تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم اللہ کو تمام کمالات کے ساتھ متصف مانتے ہیں، تمام خوبیوں کے ساتھ مانتے ہیں. لیکن عمل میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تمام کمالات کے ساتھ متصف ہیں، تو پھر ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہمارے اندر بھی کچھ کمال ہونے چاہیے، ہمارے اندر بھی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. ہمارے اندر اگر کمالات ہوں گے، ہمارے اندر خوبیاں جو ہوں گی تو لوگ ہماری عزت کریں گے. ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہوگا تو ہماری عزت نہیں کریں گے. اس لیے میرے عزیزو، بس سبحان اللہ کے دو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو. یعنی عقیدہ آپ کا اس کے مطابق ہونا چاہیے، عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طریقے پر الحمدللہ کے دو تقاضے ہیں. اللہ کو تمام خوبیوں کے ساتھ متصف جو مانو اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر کمالات پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت اچھا بولے بھائی، ماشاءاللہ. بہت اچھا.